دنیا میں اللہ نے اتنی بڑی قیمتی شے عطا کی تھی اور چند ٹکوں کے بدلے میں اتنا سستا اپنے آپ کو بیچ دیا، تو اس کے پچھتاوے کا عالم کیا ہوگا؟ اب اللہ نے فرمایا کہ جو دان ہم نے تمہیں دی تھی ہم ویسے لے لیتے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن ہم آپ سے جان ویسے نہیں لے رہے ہیں، اس کو خرید کے لے رہے ہیں، اس کی قیمت لگا رہے ہیں۔ جب اس کی قیمت لگ گئی اور آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے ہاتھوں، تو جو چیز آپ خرید لیں، خریدنے کے بعد اس میں تصرف آپ کا اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس کو جیسے مرضی صرف کریں، خرچ کریں، کہ بیچنے والے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ بیچنے والے نے منڈی میں اپنی کوئی چیز بیچی، قیمت خریدنے والے نے قیمت دی اور لے لی، تو اب اس پچھلے بیچنے والے کا کوئی اختیار باقی ہے نہیں۔ تو جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو اپنی جان کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا، تو بیچنے کے بعد تو اس جان پر تیرا اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب اختیار ہی نہیں ہے تو اپنی جان کو کیسے بچاتا پھرتا ہے؟ مت بچا، اب خریدنے والے کی مرضی چلی گئی، تیری مرضی نہیں چلے گی۔ بیچنے والے کی مرضی اب نہیں چلتی، اب خریدنے والے کی مرضی چلے گی۔ تو مالک نے قیمت لگا دی، لیکن فرمایا کہ ہم تیری جان ابھی لے نہیں لیں گے، تیرے پاس ہی امانت کے طور پر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ تو اب یہ ہماری امانت ہے، اب یہ تیری نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری مرضی کے مطابق اس جان کو استعمال کرتا ہے یا اپنا لچ تلتا ہے، اپنی مرضی اس میں لگاتا ہے یا ہماری مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو مالک نے فرمایا جب تم نے بیچ دیا تو تیرا تو اس پر اختیار، تصرف ختم ہو گیا، اپنی مرضی سے اس کو نہیں چلا سکتا۔ اب کیا کریں؟ اب یہ اس جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لے، جدھر ہم کہیں گے تم ادھر جاؤ گے۔ تو مالک نے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جب جان نے ہمیں بیچ دی تو جان ان کی اپنی تو رہی کوئی نہیں، اب ہماری مرضی کے مطابق ہمارے راستے میں اس اپنی جان کو لوٹاتا پھرے گا۔ اس لوٹانے کے نتیجے میں فیقتلون، اللہ کے دشمنوں کو ملیہ میٹ کریں گے، ویقتلون، یا شہید ہو جائیں گے۔ دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو قتل کریں گے یا خود اپنی جان دے دیں گے، کیونکہ مالک اب اس کی مرضی چلے گی۔ جب اس نے جان خرید لی، نہ تمہاری جانیں باقی رہیں، نہ تمہارے مال تمہارے تصرف میں باقی رہے، اب مرضی چلے گی تو مالک الملک کی چلے گی۔ وعدن علیہ حقاً، یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر وعدہ لیا ہوا ہے، یہ وعدہ وفا کرے گا۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں بھی یہی وعدہ مالک نے سارے مومنین کو، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، بعد میں آنے والے قیامت تک تمام مومنین کے ساتھ مالک الملک نے یہی سودا کیا ہوا ہے۔ پہلی امتوں میں بھی یہی تھا، تورات میں بھی یہی تھا، انجیل میں بھی یہی تھا، قرآن میں بھی یہی ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص وعدہ کرے تو وعدہ وفا نہ کرے تو اس کو کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے، بے وفا شخص کو کوئی بندہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو
تو اللہ سے زیادہ وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ تو مالک نے جب یہ وعدہ فرما دیا کہ ہم نے آپ کی قیمت لگا دی تو قیمت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے لیکن ہم کس قدر گھٹ گئے، گھٹیا بن گئے کہ ہمیں اللہ کی زبان پر بھی کوئی بھروسہ اور اعتماد نہ رہا کہ ہم اگر جان اس کے نام پر لٹا دیں تو سودا سستا ہے، فائدہ مند ہے۔ جب وہ 70 کے قریب انصار کا قافلہ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ پہنچا تھا، آقا علیہ السلام کی بیعت کی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ذمہ کیا کام ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس ایمان کے نتیجے میں تمہارے ذمہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کی بندگی کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہوگی۔ تو آقا ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا جنت، جنت ملے۔ تمہاری ڈیوٹی ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم اس کی بندگی کرو گے، جیسے وہ کہتا ہے اس طرح کرو گے، اور تمہیں ملے گا کیا؟ تو آقا نے فرمایا جنت ملے گی۔ ادھر جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ میرے محبوب اپنے غلاموں کو بتا دیں کہ ہم نے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے، اور ہمارا یہ وعدہ ہے، اور ایمان تو سارا ہے ہی بالغیب، بن دیکھے۔ اللہ پر جو ایمان لائے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو دیکھا ہے؟ بن دیکھے مانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا ہے؟ بن دیکھے مانتے ہیں۔ جس قرآن کو آقا علیہ السلام کی قلب انور پر اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ بن دیکھے مانتے ہیں۔ جبریل امین آ کے قرآن پاک آپ کے قلب انور پر، سینہ اطہر پر اتارتے تھے، کسی نے دیکھا؟ بن دیکھے مانتے ہیں۔ جبریل کو دیکھا، جبریل کو بھی بن دیکھے مانتے ہیں، اس کے فرشتوں کو بھی بن دیکھے مانتے ہیں۔ دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ مانا تو وہی ہوتا ہے جو بن دیکھے مانا جائے، ورنہ دیکھ کے تو سارے مانیں گے۔ قیامت کے دن کوئی کافر نہیں ہوگا۔ کافر کس کہتے ہیں؟ نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کوئی کافر نہیں ہوگا، سارے مانیں گے۔ لیکن اللہ فرمائے گا کہ نہیں، ہمارا ماننا وہ ہے جو بن دیکھے مانا گیا۔ دیکھ کے تو ساری دنیا مان ہی لیتی ہے، دیکھنے کے بعد ماننا کون سا معنی رکھتا ہے؟ ہارون الرشید اپنی ملکہ کے ساتھ سیر کو باہر نکلا تو دریا کے کنارے ایک بزرگ درویش مجذوب بیٹھا تھا، ریت کے گروندے بنا رہا تھا۔ بچپن میں شاید آپ نے کہیں دیکھا ہو، اپنے آپ کو بھی اس سطح پر کہیں کھیلتے ہوئے اپنے آپ کو اس سطح پر اتارا ہو۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو دیکھا ہی ہوگا، نئی پود کو پتہ نہ ہو تو میری عمر کے پرانے لوگوں کو تو ضرور پتہ ہوگا۔ ریت کے گروندے بناتے تھے، پاؤں رکھ کے تو اوپر تھپتے تھے، تو وہ باہر نکالتے تھے تو ایک پاؤں کی شکل ایک گھر بن جاتا تھا، تو کہتے تھے گھر بنایا ہے۔ تو وہ مجذوب جو ہے نا، وہ ریت کے گروندے بنا رہا تھا۔
تو ہارون الرشید نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہاں، تو اس نے دونوں کو ہی جواب دیا تھا، دونوں کو ہی بتایا تھا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہے۔ تو زبیدہ نے کہا کہ بیچو گے؟ اس نے کہا بیچوں گا۔ اس نے کہا کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا 10 درہم۔ 10 درہم۔ اس نے 10 درہم نکالے اور 10 درہم کو اس کو دیے۔ اس نے درہم اٹھا کے دریا میں پھینک دیے، کہا جا جنت میں تیرا گھر بن گیا۔ ہارون الرشید نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، ایسے ہی 10 درہم ضائع کر دیے، کسی مسکین غریب کو دیے ہوتے تو کسی کے کام آتے۔ واپس آ گئے، رات کو سوئے، ہارون الرشید نے دیکھا کہ جنت میں پھر رہا ہے، ایک عالی شان محل ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ، زبیدہ کا محل۔ تو اندر داخل ہونے لگا تو اس نے آگے بواب نے روک لیا، اس نے کہا یہاں نہیں، آپ نہیں داخل ہو سکتے، یہ تو زبیدہ کا محل ہے۔ تو اس نے کہا میں اس کا خامد ہوں۔ اس نے کہا یہاں وہ دنیا میں خامد تھے، یہاں خامد نہیں ہے، یہاں صرف زبیدہ جائے گی۔ ہارون الرشید اٹھ کھڑا ہوا، جاگا، اب زبیدہ کو جگاتا ہے کہ جلدی چلیں، باہر سیر کو جائیں۔ وہ حیران ہوئی بھئی اب اس کو اتنی جلدی یہ سیر کو جانے کی کیوں نوبت آ گئی ہے؟ جلدی جگا کے تو اسی جگہ پہ گئے تو وہی منظر، وہی مجذوب بیٹھا، وہی کام کر رہا ہے۔ اب جو ہے وہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جنت میں مال بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیچو گے؟ کہنے لگا کہ ہاں بیچوں گا۔ اس نے کہا کتنوں میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا 70,000 دینار میں بیچوں گا، یا جو بھی الفاظ کا، یعنی بہت قیمت بلند کر کے اس کی قیمت بیان کی۔ تو اس نے کہا کل 10 درہم میں بیچا تھا، آج بھی اتنے دیناروں میں بیچے، سونے کا دینار ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کل کے گاہک جو ہے وہ بن دیکھے لے گئے تھے، آج کے دیکھ کے آئے ہیں، آج کے گاہک دیکھ کے آئے ہیں۔ تو جب یہ گاہک اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہوں گے تو مومنین کی جانوں کی قیمت مالک جنت کی شکل میں لگائے گا، تو کافر بھی دیکھیں گے۔ اب بن دیکھے ماننے والے لے گئے، دیکھنے والے ابھی تک پیچھے رہ گئے۔ وہاں کوئی کافر نہیں ہوگا، سارے مانیں گے۔ تو مالک نے پھر فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ کے ذات سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کسی شخص پر اعتماد کرتے ہیں جو بے وفا ہو، اس کے وعدے پر اعتماد کرتے ہیں؟ جو سارا دن ہزار مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات پر آپ اعتماد کرتے ہیں؟ لیکن اللہ کو کوئی یہ کہنے کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی، اس نے کہہ دیا کہ ہم اپنے بندے مومن کو جنت دیں گے، تو اس میں کسی قسم کوئی شک و شبہ۔ لیکن مالک نے فرمایا من اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ وفا کرنے والا میرے محبوب کے غلاموں ذرا سوچو کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فاستبشروا ببیعکم، اپنی اس خرید و فروخت سے خوش ہو جاؤ، تم نے سودا بڑا نفع کا کیا ہے۔ یہ فانی جان بیچی ہے اور ابدی چیز لے لی ہے۔
جنت کو کبھی فنا نہیں ہوگا، جنت کی ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ یہ تو جان آنی جانی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، یہ کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 20 سال، کوئی مقرر نہیں ہے۔ جوان چلے جاتے ہیں، بوڑھے یہاں پر کھانستے رہ جاتے ہیں، اس کی مرضی پر منحصر ہے، جس کو اپنی بارگاہ میں بلا لے، کیونکہ اسی کا مال ہے، جب چاہے فیصلہ کر دے۔ تو مالک الملک نے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ میرے محبوب کے غلاموں، تم نے جو اپنی جان کا سودا جس ذات رب ذوالجلال کے ساتھ کیا ہے، اس سے بڑا وفا والا کوئی نہیں ہے۔ اپنی اس بیع پر خوش ہو جاؤ۔ الذی بایعتم بہ، جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ ہم کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ کہ ہم نے حرام کا مال کما لیا، اب ہمارے محل بن گئے، ہمارے پاس گاڑیاں آ گئیں، ہمارے پاس مناصب آ گئے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ بے وفائیاں کر کر کے ہم نے دنیا کمائی، اور اپنے اللہ کے دشمنوں کو خوش کیا، سمجھے کہ کامیاب اور سرخرو ہو گئے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، اور سمجھے کہ ہم نے بڑا کچھ کما لیا ہے۔ مالک نے فرمایا بڑے سستے بکے ہو، اپنا آپ بڑا سستا بیچ دیا ہے، کاش تم سودا کسی دنیا دار کے ساتھ نہ کرتے۔ اب ہمارا اوپر کا سارا طبقہ جو ہے وہ اپنے آقاؤں کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، وہ جدھر سے وہ کنڈی ہلاتے ہیں، جدھر سے وہ ذرا ڈور ہلاتے ہیں، یہ ہمارے ان کے سامنے جو ہے نا وہ ان کی بات کو پورا کرنے کے لیے دم ہلاتے چلے جاتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں وہ کرتے پھرتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے سرخروئی حاصل کر لی، ہم کامیاب و کامران ہو گئے۔ نہیں، بڑا سستا بیچ دیا ہے۔ کاش تم اللہ کے دشمنوں کی ہاتھوں اپنی قیمت نہ لگواتے، اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ سے اپنی قیمت لگواتے۔ اللہ نے تمہیں اتنا سستا پیدا نہیں کیا تھا، تمہیں ایمان کی دولت دی، ایمان کی دولت دینے کے بعد تمہاری اتنی بڑی قیمت ہے کہ جنت سے کم تمہاری قیمت لگ ہی نہیں سکتی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی اس جان کا سودا اپنے رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ کرتا ہوں۔ ساری کائنات میں اس کا کوئی اور معاوضہ ہے ہی نہیں، اس کا معاوضہ ہے ہی مالک نے جنت رکھی، تو میں اپنے رب کی ذات کے ساتھ اپنی جان کا سودا کرتا ہوں۔ اور فرمایا یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس سے جنت خریدی جا سکتی ہے۔ کس نے کہا؟ امام جعفر صادق نے۔ یہ اسی آیت کا ترجمہ تھا کہ بندہ مومن اپنے آپ کو کتنا سستا بیچ دیا، یہ تو اتنا قیمتی تھا کہ اس سے تو جنت خرید سکتا تھا، تو نے چند ٹکیوں کے بدلے میں اس اپنے ایمان کی دولت کو بیچ دیا۔ آج دنیا کفر جس ظلم کو 2 ارب مسلمانوں کے سامنے غزہ میں کر رہی ہے، بچوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ایماندار کہنے والے، جب 313 تھے تو انہوں نے انکار کیا تھا، جب 2 ارب بن گئے ہیں تو اقرار کر رہے ہیں۔ 2 ارب کدھر ہیں مسلمان؟ زبانیں گنگ ہیں، کوئی زبان بولتی نہیں ہے، 57 اسلامی ملک ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے ان ظلموں کے سامنے۔ لیکن میرے آقا جس لشکر کی قیادت کر رہے تھے،
اس میں بے سر و سمانی کے عالم میں 313 تھے، میرے آقا میدان میں ڈٹ گئے تھے اور سبق دیا تھا کہ یہ جانیں ہماری نہیں ہیں، یہ ہم ماننے جانے اپنے مالک کو بیچ دیے ہیں، ہم ہر ظلم کا مقابلہ کریں گے۔ اور جب مالک الملک نے دیکھا کہ میرے محبوب کے غلام اس طرح ڈٹ کے ظلم کے خلاف کھڑے ہیں تو میرے مالک نے فرمایا میرے محبوب آپ فکر نہ کریں، بندے کم ہو گئے تو ہم فرشتے بھیجیں گے، ہم کوئی محتاج تھوڑے ہیں، بندے نہیں ہوں گے، فرشتے آئیں گے۔ اور صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ ملائکہ اس میں آئے، 3000 آئے، مالک نے فرمایا کہ 3000 کم پڑے تو 5000 بھیج دیں۔ یہ قرآن ہے۔ لیکن بندہ مومن نے اپنے آپ کو کتنا سستا بیچ دیا کہ جب 313 تھے تو کیفیت یہ تھی، اب 2 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں، 57 ملک ہیں اسلامی، لیکن کوئی بولتا نہیں ہے، اس لیے کہ مفادات واشنگٹن اور یورپ کے ساتھ اپنے ایمان کو بیچنے کے بعد قیمت جو مرضی لگوا لیں، فانی قیمت لگوائی ہے، باقی قیمت نہیں لگائی ہے۔ باقی والے سے پوچھتے کہ اس کی قیمت کیا تھی تو اس نے تو قیمت جنت رکھی تھی، بڑا سستا بیچ دیا ہے، چے ارزاں فروختند، کتنا سستا بیچا۔ اللہ رب العزت عالم اسلام کو، ہمیں اپنے آپ کو اپنے من میں جھانک کر دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اے بندہ مومن، تیرا اپنا تو تھا ہی کچھ نہیں، مالک کا دیا ہوا تھا، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، مالک الملک سب تیرا ہے، تو پھر اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر۔